ہم لوگ آپ کو لے کر جاتے ہیں براہ راست جہاں پاکستان کے صدر مملکت عارف علوی اس وقت براہ راست نیو ٹیک یونیورسٹی سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو حوالے چلتے ہیں. وہ وسائل بھی موجود ہوئے، ان کی وجہ سے آپ کی تربیت بھی ہوئی، ان کی وجہ سے آپ نے ایک اشتیاق پایا. تو دس از ویژن ٹو یور لائف. یاد ہے، نیور وش. ایک اچھا بچہ، ایک اچھا انسان چاہے جہاں بھی ہو، اور خاص طور پر مسلمان، وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس ادارے نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے، تو جو اگر آپ یہاں ٹیوشن بھی دیا ہوگا آپ نے، وہ ٹیوشن اس ادارے کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنا پیسہ خرچ کر کر علم حاصل کیا. سرکار کا اس نیو ٹیک ادارے کے اندر بڑا انویسٹمنٹ ہے، لہٰذا سرکار کے بھی آپ پاکستان کے احسان فراموشی کبھی بھی مت کیجیے گا. دوسری چیز کہ یہ کلچر کا حصہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں ایک اوورسیز پاکستانیز کی محفل سے بات کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے ان کو یہ احساس دلایا جو ان کو ضرور ہوگا کہ لوگ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں. ایک تو افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر حکومت نے اور پاکستانیوں نے اتنا موقع دیا، آپ کو ایلیٹ بنایا اس معاشرے نے، صرف اس انسٹیٹیوشن نہیں، سارے راستے پاکستان نے آپ کے اوپر محنت کی ہے. اور جب پاکستان کے اندر آپ کو سمویا نہ جا سکے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز آپ کو اپنے اندر سمو نہ لیں، تو مجبوراً لوگ روزی کی تلاش میں باہر گئے. تو میرا تو انویسٹمنٹ ضائع ہو گیا. دلایا جو ان کو ضرور ہوگا کہ لوگ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں. ایک تو افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر حکومت نے اور پاکستانیوں نے اتنا موقع دیا، آپ کو ایلیٹ بنایا اس معاشرے نے، صرف اس انسٹیٹیوشن نہیں، سارے راستے پاکستان نے آپ کے اوپر محنت کی ہے. اور جب پاکستان کے اندر آپ کو سمویا نہ جا سکے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز آپ کو اپنے اندر سمو نہ لیں، تو مجبوراً لوگ روزی کی تلاش میں باہر گئے. تو میرا تو انویسٹمنٹ ضائع ہو گیا نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ماں باپ یہاں بیٹھے، بچے اچھی روزی باہر کما رہے ہوں، تو ضرور وہ کچھ گھر بھیج دیتے ہوں گے. ان کا انویسٹمنٹ، ان محبتوں کا تو کسی حد تک ضائع بھی ہوا. وہاں سے اوورسیز پاکستانیز پھر پاکستان کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں وہ میں اور آپ جانتے بھی ہیں، مگر پھر بھی 80-90% اسی معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اچھی تربیت بھی دی، سب کچھ لگایا. اس غریب ملک نے اتنا انویسٹ کیا جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور پھر ہم نے سیکنڈ وہیل کو تیار نہیں کیا کہ ہمارے یہاں اپنی عمارتیں نہ بنی جو آپ کو رکھ سکیں، تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، مگر بڑے بے چین رہتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان آنے کے لیے. تو اگر ان کو نصف تنخواہ یا نصف آمدنی میں بھی آ سکیں تو آ جاتے ہیں. مگر کیوں آتے ہیں؟ اگر صرف مذہب سے محبت ہو تو سعودی عرب چلے جانا چاہیے، ان کو مکہ مدینہ میں جا کر بس جانا چاہیے. تو مذہب تو دنیا میں ہر جگہ پریکٹس ہو جاتا ہے. اصل میں پاکستان اس لیے آتے ہیں کہ یہاں کا کلچر اور یہاں کا مذہب کی پرائرٹیز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، واقعی محبتوں کے ساتھ خاندان بناؤ. یہ ان کو وہاں ترس جاتے ہیں. وہاں کا معاشرہ انڈیویجولائزیشن سکھاتا ہے. وہاں کا معاشرہ کہتا ہے سیلفش ہو جاؤ، اپنے لیے دیکھو، اپنا کرو. اور یہاں کا معاشرہ ابھی بھی ڈسپائٹ چیلنجز ابھی بھی دل کھول کر لوگوں کو اپناتا ہے، اپنے خاندان کے اندر خدمتیں کرتا ہے. میں تو پرانی بات کر رہا ہوں، 70s میں جب میں 73 میں مشیگن گیا ماسٹرز کرنے کے لیے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا. ایک دو واقعات عجیب سے ہوئے. میرا جو استاد تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، وہ کہنے لگا میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا. تو میں نے اس کو پوچھا کیوں ضائع ہو گیا؟ کہنے لگے اس وجہ سے ضائع ہو گیا کہ میں اپنے میں نے اس کو ٹرانسفر کیا. اور میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ 73 میں جب وہ زمانہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے باپ کی یہ خدمت کر دی. بٹ رسل نے ایک کتاب لکھی تھی، اب مجھے اس کا صرف ٹائٹل یاد رہ گیا کیونکہ 60s میں نے پڑھی تھی، میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ زمانہ جس انداز سے آ رہا ہے، اس میں اقدار جو ہیں وہ پیچھے چلتی چلی جائیں گی. ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں اور اپنی آمدنی میں اتنا پھنس جائے گا
کہ ہر چیز شادی خاندان یہ سب چیزیں چیلنج ہو جائیں گی، ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا، ذرا دیکھیے نا، مطلب وہ زمانہ بھی آ گیا، پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا جو 8-10 مہینے پہلے پاس ہوا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، ان کو ان کے گھر سے نکالے یا ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو تو اسٹیٹ بیچ میں جائے گی۔ یہ تو معاشرے کا کام تھا، معاشرہ ایسی تربیت دیتا تھا، معاشرہ اہتمام کرتا تھا، خاندان والے اہتمام کرتے تھے کہ بے غیرت تم نے ایسا کام کیا کیوں؟ یہ اسٹیٹ کو تو یہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا مطلب there is a change happening in society۔ اور بچوں آپ تو یاد رکھو، یہ چینج جو ہے یہ ذہنی چینج ہے، اس کو چینج کرنے کے، اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے دیکھو کمائیں، محنت کریں، کوئی اس چیز سے نہیں روک سکتا، مگر جب محبتوں کو نکال دو گے اپنی ریلیشن شپ سے تو خود بھی پریشان رہو گے، خود بھی اسٹریس میں رہو گے، اور معاشروں کے اندر وہ تناؤ پیدا ہوگا کہ اپنا میں اکیلا میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے؟ لیٹ می مینشن ٹو یو سم تھنگ وچ کیم ٹو مائی نالج اونلی اباؤٹ 1 or 2 months ago، اور میں نے اسمبلی کے اندر جو تقریر کی اس کے اندر بھی اس بات کو شامل کیا۔ اتنا سٹریس ہے سوسائٹی میں، اتنی پریشانی ہے سوسائٹی میں کہ فگرز ہی نہیں تھے کوئی۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فگر دیا کہ 24% لوگ ایک وقت میں کسی پریشانی میں موجود ہیں، جس کو سٹریس کہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر اس پریشانی میں ان کو گھر میں لوگ شیئر کر لیں، گھر میں دیکھو جوائنٹ فیملی میں ایک خوبصورتی تھی، گھر میں لوگ شیئر کر لیں، جب اکیلا ہو جاتا ہے تو کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا، گھر میں لوگ شیئر کر لیں تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج کل میں پھر اس بات پر محنت کر رہا ہوں، جیسے مسز سمینہ علوی نے بریسٹ کینسر کو فوکس کر کے 3-4 چیزوں پر لائے، میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹریس ہے معاشرے میں اس کو قابو کیا جائے۔ مگر ایک فگر اس میں اور بھی بڑا الارمنگ تھا، وہ الارمنگ یہ تھا کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر اسٹریس۔ ایسی کیا کیفیت ہے؟ علم کی تلاش کے اندر یہ ذہنی پریشانیاں کیسے آ گئیں؟ یہ کیسی مشین ہے جس پر ہم نے ان کو ڈال دیا، جس کے اندر یہ مسلسل بھاگتے رہے اور دماغی تناؤ کے اندر مبتلا ہو؟ نتیجہ کیا ہے؟ یہ فارمیٹیو ایئرس کے اندر ہم نے ان کی مشین، روزی کمانے کی مشین کے اوپر ان کو اتنی ایکسرسائز کروائی کہ زندگی بھر ایسے ہی زندگی گزاریں گے، صرف روزی کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو یہ بیلنس جو ہے یہ ضرور میرے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ بڑی محنتیں کریں اور دوسروں کا دنیا کا مقابلہ کریں، مگر زندگی میں ایک بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے جو میں آپ سے کروں۔ 60 to 80% آف اسٹوڈنٹس ور انڈر اسٹریس۔ اور جو آپ اخبار میں کبھی کبھی خبریں دیکھ لیتے ہیں نا کہ ماں نے بچوں کو مار دیا، یہ ہوا، یہ تو صرف وہ بامز ہیں جو ٹپ آف دی آئس برگ پہ جا کر ایکسپلوڈ ہوتے ہیں، باقی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کہوں کہ علم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب پچھلے دنوں میں اپنی اگلی ایک گفتگو کے لیے تیاری کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ علم کی کیا کہاں کہاں اہمیت ہے، تو میں نے قرآن کی آیت جو یہاں پڑھی گئی اس کو دیکھیں، اور ویسے بھی دیکھیں کہ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم تک علم نہیں پہنچے گا۔ پھر ایک قرآن کے کچھ الفاظ جو میں نے اب اپنی نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا جب سے میں اس کی حقیقت سے واقف ہوا ہوں، وہ رب زدنی علما، کہ اللہ مجھے علم دے۔ اس کا نزول کی کیفیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ، یہ اقرا والی صورت بھی اسی وقت آئی، جب فرشتے وحی نازل ہوتی تھی اور قرآن کی صورتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ کیونکہ بشر ہیں، سب سے بڑے بشر ہیں، سب سے بڑی محبت اللہ کو آپ سے ہے، کائنات کی بنیاد آپ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ میں یاد رکھوں، میں یاد کروں۔ تو یہ رب زدنی علما جب آیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم یاد رکھوائیں گے تم کو، تم دعا کرو بس کہ اے اللہ مجھے علم دے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں
صدر عارف الوی اس وقت صدر مملکت جو ہے نیو ٹیک یونیورسٹی سے براہ راست خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بے روزگاری کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اور جس وجہ سے ہم اپنی تمام ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ سعودی عرب اور ایسے ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایسے بہت سے اسلام اقتدار کے مطابق جو ممالک ہیں وہ ان کو صرف عبادت کے لیے اور وہاں پہ زیارت کے لیے جانا چاہیے، بلکہ نہ صرف روزگار کے لیے۔ ہم ایسی ترقی اور منصوبے پلان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں تمام سہولت موجود ہوں گی، جس کی وجہ سے ہمیں ابروڈ نہیں جانا پڑے گا، اور تمام سہولتیں ہمیں پاکستان میں میسر ہوگی تاکہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کے لوگ باہر کے ملک جا کر اپنی روزگار کی وجہ سے اپنی خاندان کو نہ چھوڑیں، اور تاکہ یہاں پاکستان میں رہ کے اپنے ملک کو سرو کر سکیں۔